ستر صلوات نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صلوات. عزیزان محترم، کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل ایک روایت سے میں نے اپنے نئے موضوع کا آغاز کیا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل شیء ربیع وربیع القرآن رمضان، کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور قرآن کی بہار جو ہے وہ رمضان ہے. تو اس مہینے کو ہم عام طور سے تو یہ کہتے ہیں کہ روزوں کا مہینہ، لیکن قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے. رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. لہذا یہ روایت جو نقل کی کہ قرآن ایک ایسا شفیع ہوگا، ایسا شافع ہوگا، ایسی شفاعت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن کہ جس سے اس بات کی دلیل نہیں مانگی جائے گی کہ تم فلاں شخص کی شفاعت کیوں کر رہے ہو، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان القرآن شافع مشفع، کہ قرآن کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. جس کی قرآن شفاعت کر دے اس کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. وماحل مصدق، اور اگر قرآن کسی کی شکایت کر دے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم شکایت کیوں کر رہے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، بلکہ مصدق اس کو ایکنالج کیا جائے گا، اس کی شکایت کو قبول کیا جائے گا. تو یہ قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے میں نے 2 احادیث اور 2 روایات کی طرف نقل کی، اور ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو من قرأ القرآن وهو شاب، کہ جو شخص نوجوانی کے عالم میں قرآن مجید کی قرأت کرتا ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اختلط القرآن بدمہ ولحمہ، تو قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان چھوٹی عمر کے اندر جو ہے اگر جوانی میں انسان قرآن سے اس کی مانوسیت ہو جائے، قرآن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو پھر جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ یہ حدیث میں ہے کہ اس کے خون اور اس کی گوشت کا حصہ جو ہے یہ قرآن بن جاتا ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی بہت سی عادتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نئی چیزوں کا آغاز کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مخصوصاً یہ شبہ قدر جو ہیں جس کو ایک نئی ولادت سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک ایسی ولادت کہ جو اختیاری ہے. میں نے پہلے دن اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ ولادت کہ جو ایک وہ ہے کہ جس میں ہم پیدا ہوئے اور وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم نے کہاں پیدا ہونا ہے، لیکن یہ وہ ولادت ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے. ہم خود کو اس رات میں خود پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تلاش کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر
یہ ارادہ اور یہ جذبہ جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے. تو قرآن سے مانوس ہونا جو اتنی زیادہ روایات کے اندر موجود ہے، قرآن سے فیملیئر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے میں اس کے جو مطالب ہیں، اس میں جو معارف ہیں، ان میں ہم غور کرنا، اس سے آگاہی حاصل کرنا اور بصیرت حاصل کرنا. قرآن مجید جو ہے وہ صرف جو ہے ہمیں آگاہی نہیں دیتا، صرف ہمیں علم نہیں دیتا، بلکہ ہمیں جو ہے وہ بصیرت بھی عطا کرتا ہے. اس کو فرقان بھی قرار دیا گیا ہے. فرقان کا مطلب ہے جو تشخیص کی صلاحیت دینا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس علم موجود ہو، ہمارے پاس ایجوکیشن ہو، ہمارے پاس ڈگری ہو، ہمارے پاس تعلیم ہو، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم اس بات پر خود ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صحیح اور غلط کی تشخیص نہیں دے سکتے، وہ اچھے اور برے کی تشخیص نہیں دے سکتے، وہ اس چیز کی تشخیص نہیں دے سکتے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے، کون سی چیز جھوٹ ہے اور کون سی چیز سچ ہے. خصوصاً آج کے دور میں کہ جب حق اور باطل کو اس طرح سے ملا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ لہٰذا قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے وابستہ ہوگے تو میں تمہیں بصیرت بھی عطا کروں گا، میں تمہیں علم بھی عطا کروں گا، وہ علم کہ جو تم کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کر سکتے، میں تمہیں وہ علم بھی دوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں تمہیں بصیرت عطا کروں گا، تمہیں یہ تشخیص کا ملکہ عطا کروں گا تاکہ تم اچھے اور برے کی پہچان کر سکو. صلوات پڑھ دیں. لیکن عزیزان محترم، ایک بہت ہی خوبصورت مثال اس سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عرفاء اور ہمارے بزرگ علماء نے اس مثال سے استفادہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن سے مانوس ہونا، قرآن سے انس حاصل کرنا، یہ ایسے ہی جیسے ہم عام زندگی میں بعض جگہ سے مانوس ہو جاتے ہیں. بعض مثلا ہمیں کوئی خاص علاقہ پسند ہوتا ہے، ہمیں کوئی خاص برتن پسند ہوتا ہے، ہمیں کوئی خاص جگہ پسند ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن سے مانوس ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو اتنا اس حد تک وہ اوپر کے لیول تک لے آئے کہ وہ قرآن کی آواز سے مانوس ہو سکے، قرآن کی آیات سے مانوس ہو سکے. مثال کون سی ہے؟ مثال یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے کہیں آپ دیکھیں کہ میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی قسم کی آوازیں جو ہیں ان بچوں کو آ رہی ہوتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ کہ جب انہیں ان کی ماں کی آواز آتی ہے، جب وہ اپنی ماں ان کو بلاتی ہے تو وہ فوری طور پر صلوات پڑھتے ہیں، تو وہ فوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آواز سے مانوس ہوتے ہیں، ان کی فطرت، ان کی طبیعت اس آواز سے مانوس ہوتی ہے. لہٰذا جو ہے خداوند متعال یہ کہتا ہے کہ تمہیں معصوم مانوس ہونا چاہیے. اسی طرح سے اپنے آپ کو اس حد تک آگے لے کے جانا اپنی فطرت کو کہ انسان جب قرآن سے گفتگو کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو وہ اس تلاوت کو اور اس قرآن کی آواز کو اپنی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر سکے. یعنی آج جو ہماری مشکل ہے وہ مشکل سب کی یہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے قرآن کا احترام کرتے ہیں، ہم قرآن کو معجزہ سمجھتے ہیں، قرآن کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن اگلا مرحلہ قرآن کا یہ کہ قرآن پڑھنے میں دلچسپی اور قرآن پڑھنے میں ایک اسپریچول پلیجر اس کو فیل کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح سے احادیث میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فرقان بھی ہے، اس کی کسی موقع پر انشاءاللہ تفسیر کروں گا. تو قرآن مجید کے بارے میں کہ جو شخص بھی ہر رات کو یا کسی رات کو 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں اس کو لم یکتب من الغافلین، تو میں اس کو غفلت سے نکال دیتا ہوں. اب یہ غفلت جو ہے وہ ایک جہالت سے ایک الگ چیز ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اگنورنس کہتے ہیں، ایک ہم اس کو جہالت کہتے ہیں، اور ایک چیز ہے جس کو ہم غفلت کہتے ہیں، یعنی نیگلیجنس. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہالت کا تو ایک مرتبہ ہے، ایک چیز ہمیں نہیں پتا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں علم کی ضرورت ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہوتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے
ہم اس علم سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید کو پڑھنے کا روایات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو میں تمہیں غفلت سے نکال دوں گا, میں تمہیں نیگلیجنس سے اور اگنورنس, جو انسان اگنور کر دیتا ہے چیزوں کو, یا جو ہے بعض دفعہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے, یا وہ متوجہ نہیں ہوتا, تو وہ اس چیز کو جو ہے قرآن مجید جو ہے عملی طور پر یہ انسان کی زندگی میں اس کی تاثیر ہوتی ہے. بالکل مثال ہمارے علماء نے بھی اس کو دی ہے کہ ایک بس ڈرائیور ہے کہ جس کو یا ڈرائیور ہے اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی, تو قصور اس کا ہے کہ جس نے اس کو لائسنس دیا ہے. ظاہر ہے پہلے وہ سیکھے گا تو اس کے بعد, لیکن اگر کسی شخص کو گاڑی چلانی آتی ہے اور پھر وہ ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیگلیجنس ہے. تو فرق غفلت میں اور جہالت میں ہی ہے. جہالت میں آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی, آپ کے پاس علم موجود نہیں ہوتا, لیکن غفلت جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو خاص طور پر عمر کے ساتھ بڑھتے بڑھتے انسان کی جو اٹینشن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے, انسان کی جو تشخیص کی طاقت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے, انسان میں غفلت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر قرآن کی تلاوت کرو گے, اگر تم قرآن سے مانوس ہوگے تو میں تمہارے اندر جو ہے اس غفلت کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کر دوں گا اور اس غفلت کو تم سے دور کر دوں گا. صلوات پڑھ دیجیے. قسم راجب قرآن بود و اهمیت قرآن بود و ما دنبال این هستیم که انشالله ببینیم که در ماه رمضان ما میتونیم واقعا خودمون رو یک حالت خودمون رو تغییر بدهیم و بهترین موقعیتی هست که خدا در این ماه به ما داده که ما بتوانیم انشالله در این ماه رمضان ما بیشتر با قرآن انس بگیریم, با قرآن نزدیکتر بشویم. یک حدیثی رو من نقل کردم که قرآن احادیث میگویند که هر کسی که قرآن میخونه خدا میگوید که من اون رو یعنی از این به بعد اون رو غفلتی که اون در زندگی خودش داره اون غفلت رو ازش میگیرم. یعنی اون جهالت با غفلت یه چیزی فرق میکنه. غفلت این است که شما از قبل چیزی میدونید اما شما غافل هستید و شما اون چیزی رو نمیدونید. اما وقتی که شما جاهل هستید یعنی این که شما اون علم رو ندارید. پس مشکل شما نه فقط یک مشکل این است که شما عالم نیستید, یک مشکل این است که شما درس نخوندید, اما یک مشکل این است که شما همه چیز رو میدونید اما شما گاهی خوب توجه نمیکنید. اون توجه رو خداوند متعال میگوید که تأثیر این قرآن این است که من شما رو متوجه میکنم, از این غفلت شما رو بیرون میارم, از این حالت شما رو بیرون میارم و همچنین من شما رو اون قدرت تشخیص رو, یعنی شما دیگه از این به بعد اگر با قرآن مانوس بشید این قدرت تشخیص رو من به شما میدم. از این به بعد شما خوب و بد رو از یکدیگر میتونید جدا بکنید, شما حق و باطل رو میتونی از دیگر جدا بکنید, شما صحیح و غلط رو میتونی از خودتون جدا بکنید. لذا این مهمترین چیزی که در قرآن هست ما در احادیث هست ما تو این زمینه میبینیم که قرآن تأثیر داره به شرط این که ما به این چیزها متوجه بشیم. صلوات پڑھیں. تو عزیزان محترم یہ اور تھوڑا سا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج کی رات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شہادت کی رات ہے اور بہت ہی اہم ہے شب قدر کے حوالے سے. اس امید پر کہ آپ لوگ انشاءاللہ آج کے اعمال میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ ایک تفصیلی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو بھی کریں اور اس میں جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر وہ اعمال آج کی رات ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں وہاں صرف احیاء کا جو ثواب ہے وہ ناقابل یعنی اس کو آپ گن نہیں سکتے جتنا کہ صرف اس رات کو بیدار رہنا اور عبادت میں مصروف رہنا جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکا ہم آج کے اعمال میں شریک ہوں گے. امیر المؤمنین نے قرآن مجید کی جس اہمیت کا جس کی طرف اشارہ کیا ہے نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علی بن ابی طالب قرآن کی فضیلت اور قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. تو ہم آپ نے ان تمام دروس میں اور لیکچرز میں اور مجالس میں میری توجہ اس بات پہ رہی کہ ہم علی بن ابی طالب کی نظر میں مختلف جو ایشوز ہیں
اور مختلف جو ٹاپکس ہیں اور جو موضوعات ہیں ہم ان موضوعات کے اوپر تھوڑا سا کام کریں. اس سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ صفات شیعہ کے اوپر بات کی کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ شیعہ میری نظر میں کون ہے, ان کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے, ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے, ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ ذالک القرآن, بہت توجہ کیجیے گا, ذالک القرآن, یہ قرآن تمہارے پاس ہے, یہ قرآن تمہارے سامنے ہے. کہتے ہیں کہ فاستنطقوہ, نہج البلاغہ سے میں پڑھ رہا ہوں, فاستنطقوہ, تم اس قرآن سے کہو کہ وہ بولے, تم اس قرآن سے کہو کہ وہ گفتگو کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں ولیکن, لیکن کہتے ہیں ولن ینطق, لیکن قرآن تم سے نہیں بولے گا. تم قرآن سے کہو کہ تم سے بات کرے, قرآن تم سے بات نہیں کرے گا. وَلَن يَنْتِقْ وَلَكِنْ أَخْبَرُكُمْ عَنْهُ, لیکن یہ میں ہوں کہ جو تمہیں قرآن کے بارے میں بتاؤں گا, یہ میں ہوں کہ جو قرآن کو بلوا سکتا ہوں, یہ میں ہوں کہ جو قرآن کا ترجمان ہوں. میں تمہیں بتاؤں گا کہ فرماتے ہیں آگے کہ إِلَّا إِنَّ فِيهِ عِلْمٌ مَا يَأْتِي وَالْحَدِيث عَنِ الْمَاضِي, یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں ماضی کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے. وَالدَّوَاءُ دَائِكُمْ, اور تمہارے مرض کی دوا اس کتاب کے اندر موجود ہے. یعنی اگر تمہاری کوئی جسمانی بیماری ہے اور اگر کوئی تمہاری روحانی بیماری ہے تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ دواء دائکم, تو تمہاری بیماری کا, درد کا علاج جو ہے اس قرآن مجید کے اندر ہے. وَالنَّظْمُ مَا بَيْنَكُمْ, اور اگر دیکھیں آپ بالکل دنیاوی بات کرتے ہیں, اگر تمہارے اندر نظم نہیں ہے, اگر تم اپنی زندگی میں منظم نہیں ہو, اگر تمہارے اندر مینجمنٹ کی کمزوری ہے, تو قرآن مجید تمہیں, اگر تم اس سے مانوس ہوگے تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں تمہارے درمیان نظم و ضبط جو ہے یہ قرآن تمہیں اس بات کی تعلیم دے گا. قرآن, امیر المؤمنین در نہج البلاغه می فرمایند که ذالک القرآن, این قرآن جلوی شما هست, شما از قرآن بخواهید که با شما صحبت بکنه. این قرآن به هیچ وجه ولن ینطق, قرآن لن ینطق معنیش این است که قرآن به هیچ وجه با شما صحبت نمی کنه. و این ولکن اخبرکم عنه, من هستم که این قرآن رو, سخن قرآن رو از سخنش در میارم, یعنی اون رو مجبور میکنم که با من صحبت بکنه, با شما صحبت بکنه. در این قرآن آنچه که راجع به ماضی هست, آنچه که راجع به گذشته هست, ما این رو به شما در قرآن وجود داره و همینطور این برای شما دارو و دوای درد شما هست, چه درد مربوط به بدن شما باشه و چه درد مربوط به روحانیت و معنویت شما باشه. و نظم امرکم, و اگر شما مشکل نظم دارید, اگر شما مشکل مدیریت دارید, اگر شما نمیتونید یک خونه رو بچرخونید, اگر شما نمیتونید یک سازمان رو اداره بکنید, قرآن میگوید که من شما رو یاد میدهم که چگونه باید مدیریت بکنید. من شما رو یاد میدهم که اگر شما مشکل دارید برای اداره کردن خونه خودتون, برای اداره کردن خانواده خودتون, من به شما یاد میدهم. پس این امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به این شکل ما رو در نهج البلاغه متوجه میکنند که شما اگر واقعا میخواهید قرآن رو بفهمید, پس دامن اہل بیت رو هیچ وقت رها نکنید. امیر المؤمنین اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن سے مانوس ہونا چاہتے ہیں, قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو اہل بیت کا دامن جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ناطق قرآن ہیں, ہم قرآن کی اہمیت کو, فضیلت کو اور اس کے معارف کو جو ہے ہم بیان کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک مقام پر بہت اہم میں روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. قتادہ نامی مفسر قرآن, اپنے وقت کا نامور اور مشہور مفسر قرآن قتادہ, کہ جو اہل سنت میں بھی, اہل تشیع میں بھی اس زمانے میں معروف ترین تھا. امام علیہ السلام نے جب اس سے ملاقات کی, جب وہ ملنے کے لیے آیا تو کہا کہ تم فتویٰ دیتے ہو, کس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہو؟
تو اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ میں قرآن کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہوں، میرا سورس، میرا ماخذ اور میرا منبع جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو اس کے بعد عجیب و غریب جملہ ہے اور عجیب و غریب انداز میں امام علیہ السلام اس شخص کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما ورثک اللہ من کتابی حرفا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس کتاب میں سے ایک لفظ بھی وراثت کے طور پر نہیں دیا۔ ما ورثک اللہ، اللہ نے لفظ وراثت استعمال کی جا رہی ہے، صرف تعلیم نہیں ہے کہ انسان جا کے کہیں سیکھ لے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں تو ما ورثک اللہ ہو، اپنی من کتاب ہی، اپنی کتاب میں سے کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی وراثت کے طور پر نہیں دیا۔ پھر فرماتے ہیں انما یعرف القرآن من خوطب بہ، قرآن کو وہ جانتے ہیں کہ جن کو قرآن نے خطاب کیا ہے، جو قرآن کے حقیقی مخاطبین ہیں صرف وہی قرآن کو جانتے ہیں۔ در این حدیث امام علیہ السلام می گوید، امام باقر وقتی قطاده رو میبینن که یکی از مفسران قرآن، یکی از بزرگترین مفسرین قرآن زمان خودش بوده که شما بر چه اساس فتوا میدهید؟ میگه من بر اساس قرآن فتوا میدهم۔ امام علیہ السلام میگه ما ورثک الله، شما رو یک حرفی از قرآن به عنوان ارث و به عنوان وراثت به شما داده نشده است، شما چگونه فتوا میدهید که شما که چیزی از قرآن نمیدونید؟ میفرماید که فقط من یعرفو، قرآن رو فقط کسانی میدونن که مخاطبان اصلی قرآن باشن، کسانی که واقعا مخاطبین اصلی قرآن باشن، اونها هستن که قرآن رو میدونن و اونها هستن که قرآن رو تفسیر میکنن۔ و اگر شما میخواهید که راجع به قرآن حرف بزنید و قرآن رو بخواهید بفهمید، شما راهی ندارید مگر اینکه از راه ما قرآن رو بخواهید بفهمید۔ یعنی ہمارے پاس کوئی راستہ، امام علیہ السلام کہتے ہیں، موجود نہیں ہے مگر یہ کہ تم اہل بیت کے راستے سے اس قرآن کو سمجھو۔ میں اس حدیث کو تھوڑا سا ایک اور انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ اللہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان دو چیزیں جو ہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک جو ہے وہ اہل بیت اور میری اطرت۔ اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اس حدیث کا ایک اور حصہ بھی ہے، ایک اور پورشن بھی ہے جو میں اپنے سننے والوں کو آج متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اس حدیث کا دوسرا، قرآن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قرآن اور اطرتی اہل بیت۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد کہ کتاب اللہ الاکبر، وہ کتاب خدا کہ جس کو اکبر، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں حبل، یہ اس روپ اور اس رسی کی مانند ہے۔ کتاب اللہ اکبر حبل، یہ اس رسی کی مانند ہے۔ ممدود، کہ جس کو پھینکا گیا ہے، وہ توجہ کیجیے گا ترجمے پر، ممدود کہ جس کو پھینکا گیا ہے، من السماء الی الارض، کہ جس کو آسمان سے زمین کی طرف پھینکا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ بارش کی طرح نہیں ہے کہ اس کو اوپر سے جب پھینک دیا تو اوپر کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہیں۔ خدا بند متعال کہتا ہے کہ حبل، یہ میری کتاب وہ ہے کہ ممدود من السماء الی الارض، کہ اس کو پھینکا گیا ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ وطرف بید اللہ، اس رسی کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وطرف بید الناس، اور دوسرا سرا جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس رسی کو تھامے یا نہ تھامے۔ لیکن ممدود الی السماء، میں نے آسمان سے زمین پر اس رسی کو پھینکا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جس میں ائمہ علیہ السلام قدم قدم پر جب اپنی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں تو اس تعارف میں امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وَنَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ، یہ حبل اللہ ہم ہیں۔ یعنی جس رسی کی بات کی جا رہی ہے، یہ رسی کتاب اللہ الاکبر۔ بہت توجہ چاہوں گا کہ یہ رسی صرف وہ رسی کتاب کی نہیں ہے، بلکہ بیک وقت
خدا ہے وہاں یہ ہم بھی ہیں. یعنی یہ رسی نحنو حبل اللہ ہے, ہم ہیں اللہ کی رسی. کیا مطلب؟ جو اہم ترین نقطہ جہاں پر ہمارے بڑے بڑے علماء بھی کبھی صحیح طرح سے اس کو جو ہے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے, جس کو آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی عصر حاضر کے عظیم عارف اور مجتہد اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر دو رسیاں نہیں ہیں. اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک رسی وہ ہے کہ جو قرآن کی شکل میں موجود ہے اور ایک رسی موجود ہے اہل بیت کی شکل میں, اور گویا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل بیت کی رسی کو بھی تھامو اور قرآن کی رسی کو بھی تھامو. نہیں, اس حدیث میں یہ نہیں کہا جا رہا, بلکہ اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عزیزان گرامی رسی ایک ہی ہے. اگر تم نے تھامنا ہے تو اسی رسی کو تھامنا ہے. یہ کتاب خدا بھی ہے اور یہ اہل بیت بھی ہیں. اسی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. اور ادھر بھی جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اہل بیت ہمارے لیے کافی ہے. ہم کتاب خدا کو چھوڑ کر ہم صرف اہل بیت کا دامن تھام لے تو ہم جو ہے نجات پا جائیں گے. نہیں, اس حدیث میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اہل بیت اور قرآن یہ ایک ہی رسی ہے, اور جس نے اس رسی کو تھاما وہی جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے. سب بات پڑھتے امیر المومنین راجب حدیث ممی گفتیم و مهم ترین این هست که ما در حدیث ثقلین این مسئله رو میخونیم. در حدیث ثقلین و قبل از این من داشتم به زبان اردو میگفتم و شما رو ترجمه کردم که حدیث ثقلین که انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی, وقتی که کتاب الله گفته میشود یک جزء این حدیث هست که معمولا به ما گفته نمیشود و اون این است که کتاب الله الاکبر ممدود من السماء الى الارض. این مانند اون ریسمان هست, مانند اون نخ و ریسمانی هست که الله میگوید که من از آسمان به زمین فرستادم که یک سرش به دست خودم هست و یک سرش به دست مردم هست. و اهل بیت علیهم السلام میگویند که و نحن حبل الله, ما هستیم حبل الله, یعنی ما یک ریسمان بیشتر نداریم. هم قرآن هست هم اهل بیت هست. اگر کسی فقط قرآن رو به دست گرفت و اهل بیت رو منها کرد و ترک کرد اون نمیتواند نجات پیدا کند, و اگر کسی اون طرف رو گرفت و قرآن رو رها کرد اون نمیتواند نجات پیدا کند. باید این یک ریسمان رو تلقی کرد. یک ریسمان همین کتاب خدا هست و همین اهل بیت علیهم السلام هست. و اگر کسی میخواد نجات پیدا کند راهی وجود ندارد مگر این که همین ریسمان محکم الهی رو بگیرد که یک سرش به دست خدا هست و یک سری به دست مردم هست. به دست مردم هست. حالا واقعا میخوان این ریسمان رو به دست بگیرن و یا نگیرن. صلوات پڑھیں. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر آپ ہی دیکھیے کہ کتنی گہری اور کتنی خوبصورت نگاہ ہے. ساتھ ساتھ میری یہ خواہش ہے کہ ہم اس بات کی طرف بھی توجہ کریں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ نہج البلاغہ جیسی اہم کتاب کہ جس میں امیر المومنین نے الہی, انسانی, اخلاقی اتنے عظیم اصولوں کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جو صرف 1400 سال پرانی پہلے کی سوسائٹی سے مربوط نہیں ہے. انسان اگر ان کو صحیح معنی میں اسٹڈی کرے تو انسان یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آج بھی وہ اصول اسی طرح زندہ ہیں. صرف شیعوں کے لیے نہیں, صرف اہل سنت کے لیے نہیں, بلکہ انسانیت کی سطح پر جو اصول علی ابن ابی طالب نے انٹروڈیوس کرائے ہیں ان اصولوں کو ہم دنیا کے سامنے اور بڑے سے بڑے انٹلیکچوئلز اور ایکیڈیمک سوسائٹیز کے اندر ہم ان اصولوں کو پورے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. لیکن جس درد کا اظہار ہمارے ائمہ کرتے تھے کہ تمہیں چاہیے کہ ہمارے امر کا احیاء کرو, آج اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم اس روش
اور اس سیرت اور ان اصولوں کو ہمیں جس طرح سے انسانیت کو پہنچانا چاہیے تھا، ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے محاسن کو سمجھ جاتے، اگر ہمارے کلام کی خوبیوں کو سمجھ جاتے، اگر لوگوں تک تم صحیح تعارف کروا دیتے تو آج ساری دنیا ہماری اتباع کرتی. لیکن آج ہمارا تعارف چونکہ صحیح طرح سے نہیں ہو رہا، لہٰذا دنیا جو ہے ہمیں نہیں مانتی. صلوات پڑھیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تعلم القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنہ احسن الحدیث. بہت ہی اہم نقطہ امام فرماتے ہیں کہ یہ بہترین کلام ہے. قرآن کو پڑھو، یہ بہترین کلام ہے. امام بھی فرمائیے کہ قرآن رو بخونی وکہ ان احسن الحدیث ہس، ان بہترین کلام ہس، ان رو باید بخونی. وتفقہوا فیہ، فقط قرآن رو نہ خونی بلکہ تو ان تفکر بکنی. یہ خورده برید به عمق باطن قرآن، شما تفکر بکنی، یعنی صرف قرآن کو نہ پڑھو بلکہ تفقہو، یعنی قرآن پر غور کرو، قرآن پر غور و فکر کرو. اور غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے فَإِنَّهُ رَبِيُّ الْقُلُوبِ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ دلوں کی بہار ہے، بہار قلب ہاست. قرآن جو ہے وہ دلوں کی بہار ہے. وَاسْتَشْفُوا بِالنُّورِهِ، اور قرآن سے شفا طلب کرو، اور قرآن سے شفا طلب کرو. بِالنُّورِهِ، اس کے نور کے توسط سے. قرآن جو ہے ایک لائٹ ہے، ایک نور ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نور کی تعریف کیا ہے، نور کی تعریف یہ ہے کہ ظاہر لنفسہ ومظہر لغیرہ. جو چیز خود بھی روشن ہو اور جو چیز دوسروں کو روشن کرنے والی ہو اس کو نور کہتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پر غور کرو، اور قرآن کے نور سے، قرآن کی روشنی میں تم جو ہو شفا طلب کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ شَفَاءُ الصُّدُورِ، قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے. تمہارے روح اور تمہاری مانوی پہلو، اس کی جو بیماری ہے، تمہاری روحانی بیماریاں جو ہیں، اس کے لیے شفا کا باعث ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام علیہ السلام ان القرآن ظاہرہ انیق. بہت عجیب و غریب چیزیں ہم نے قبل از امیر المومنین بھی فرمایاں کہ ان بہار قلب ہاز شما شفا طلب بکنی، شفا بخواہی از قرآن بالنورہی، توسط نور قرآن. نور یعنی چیزی که هم خودش ظاهر باشد، هم چیزهای دیگر رو ظاهر بکند و روشن بکند. چیزی که خودش روشن باشد و چیزهای دیگر رو روشن بکند و این برای شما شفای قلب شما هست. امیر المومنین در نهج البلاغه راجع به قرآن این همه چیزها دارند. بعد ان القرآن ظاهر انیق. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہے. جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں شاعرانہ مزاج پایا جاتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کا آہنگ پایا جاتا ہے. آپ اس کو ترنم کے ساتھ، آپ اس کو ردم کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا نثری کلام موجود نہیں ہے کہ جس میں اتنا علم بھی ہو، جس میں اتنی نالج بھی ہو، جتنا اس میں معرف بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری محاسن اور اس کے ادبی پہلوؤں کو اور اس کو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی اس میں اتنا زیادہ اس کے اندر اہمیت دی گئی ہو. امام فرماتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، اور اس کا باطن جو ہے وہ بہت گہرا ہے، بہت ڈیپ ہے. ظاہر قرآن بسیار زیبا ہے از نظر ادبی، از نظر فصاحت و بلاغت، اما باطن قرآن بسیار عمیق است و بسیار این که مثلا آدم توجه بکند معانی جدیدی در این وجود دارد. ما هیچ کلامی غیر از کلام خدا نداریم که شعر نباشه اما آهنگ خاصی داشته باشه، اما آهنگ شعری رو داشته باشه. شما میتونی به ترنم این رو بخونی. پس این قرآن یک ظاهر بسیار زیبایی رو دارد و یک باطن بسیار عمیقی رو دارد. و لا تفنی عجائبه، تفنی عجائبه،
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عجائب سے کیا مراد ہے؟ اس کی حیرت انگیزیاں، اس کی عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی. لا تفنی ولا تنقضی غرائبہ، اور وہ چیزیں کہ جن کو انسان پہچانتا نہیں ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو جتنا پڑھیں، وہ توجہ کیجئے گا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم کسی عام کلام کو دیکھ لو تو تم ایک حد تک پڑھنے کے بعد کہو گے کہ اس میں جتنی دلچسپی کی چیزیں تھیں وہ اب میرے لیے ختم ہو گئی. توجہ ہے آپ کی؟ جتنی دلچسپی کی چیزیں تھیں وہ اس میں ختم ہو گئی میرے لیے. عام کلام آپ سامنے رکھیں، آپ یہ کہیں گے کہ جو چیزیں میں نہیں جانتا تھا وہ میں جان چکا ہوں. لیکن قرآن میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جتنا تم قرآن کی گہرائی میں جاؤ گے اتنا ہی تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ ابھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے حیرت انگیز ہیں. جتنا تم آگے جاؤ گے تمہیں اور پتہ چلے گا ابھی بہت سی وادیاں ایسی ہیں کہ جہاں تک ہمارا علم نہیں پہنچ سکا، جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکی، جہاں تک ہماری اپروچ موجود نہیں ہے. لہذا قرآن امیر المومنین ایک اور میسج دیتے ہیں. وہ میسج امیر المومنین کا یہ ہے کہ دیکھو تم قرآن کی اس ظاہری خوبصورتی میں اپنے سننے والوں سے بہت توجہ چاہوں گا، بہت زیادہ توجہ چاہوں گا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو تم قرآن کی اس ظاہری خوبصورتی میں گم ہو کر، قرآن کی ظاہری خوبصورتی میں گم ہو کر تم اس کے باطن کو بھول مت جانا، تم اس کی گہرائی کو بھول نہ جانا. تم اس سے ایسا نہ ہو کہ تم آگاہی حاصل نہ کرو، تم علم حاصل نہ کرو، تم اس کے باطن میں اترنے کی کوشش نہ کرو. آج ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرسٹ سٹیج ہے اور یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو صحیح قرآن پڑھنا سکھائیں اور صحیح قرآن کی تلاوت اور قرأت سکھائیں. لیکن اسی جگہ پر اگر ہم نے خود کو محدود کر دیا اور قرآن فہمی کی منزل پر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. آج بہت سے ممالک، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میری کوئی اتنی عادت ہے کہ میں زیادہ جزیات میں جاؤں، سننے والے سے کہوں گا کہ توجہ کریں کہ لوگ ظواہر قرآن کو اہمیت دینے والوں کی آج انسانی معاشرے اور اسلامی معاشرے میں کہیں بھی کمی موجود نہیں ہے. وہ صرف قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن قرآن کے باطن کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن فہمی کی طرف نہیں آتے، قرآن کے اخلاقی مسائل اور فقہی مسائل اور عقلی اور فکری مسائل پر وہ بالکل توجہ نہیں دیتے، اور قرآن کی صرف ظاہری تلاوت کے اوپر اس کو، جبکہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اللہ نے رسولوں کو اس لیے مبعوث کیا، ایک تو وہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ پہلا ہدف، دوسرا یہ کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں، یہ دوسرا ہدف، تیسرا یہ کہ وہ قرآن کی حکمت کی تعلیم دیں، یہ تیسرا، چوتھا، اور ایک اور یہ کہ وہ تزکیہ نفس کریں. یعنی تمام چیزیں اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اگر ہم حکمت حاصل کرتے ہیں تو اگر سب کے سب ہماری پیوریفیکیشن میں مددگار ہیں، ہمارے تزکیہ نفس میں مددگار ہیں، ہمارے دل کی پولیوشن اور ہماری جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں اس کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدف جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. تو قرآن مجید میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم ان ظواہر میں کبھی گم نہ ہو جانا. وہ قرآن کی آیت کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ لنک دوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی قرآن مجید کی ایک عجیب و غریب آیت ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ مختصر سا ترجمہ کر دوں. ان کے امیر المومنین در نهج البلاغه می فرمایند که قرآن یک ظاهری دارد بسیار زیبا و یک باطنی دارد بسیار عمیق و ما باید همین از ظاهر به این باطن سفر بکنیم.
این مسئولیت ما هست. ما اگر خودمون رو محدود بکنیم فقط و فقط به این ظواهر قرآن و زیبایی ظاهری قرآن و به باطن قرآن توجه نکنیم، ما نمیتوانیم به مقصد برسیم، ما نمیتوانیم به هدف برسیم. امام علیه السلام میفرماید که ما باید به باطن قرآن هم توجه لازم رو داشته باشیم. اس کے بعد جس قرآن کی میں نے تلاوت کی میں اس کے ترجمے کی طرف توجہ چاہوں گا. والذین اذا ذکروا، وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں کہ جب ان کو بآیات ربہم، جب ان کو اللہ کی آیات ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں، جب اللہ کی آیات وقتی که اینها تذکر داده می شوند، تذکر آیات الهی، وقتی که آیات الهی جلوی اینها خوانده می شود، قرآن می گوید که لم یخروا علیها حما و عمیانا، تو یہ لوگ، بہت توجہ چاہوں گا، یہ لوگ اندھے اور بہرے ہو کر سجدے میں نہیں گر جاتے. یعنی قرآن کو جو آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں کہ اتنی زیادہ ہماری جذباتی وابستگی قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی زیادہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے کہ ہم عقل اور فکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. قرآن سے ذاتی جذباتی وابستگی ہوتی ہے لیکن علمی وابستگی ہماری نہیں ہوتی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اچھے لوگ اور بڑے لوگ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ جو ہیں وہ اندھے اور بہرے ہو کر سجدے میں نہیں گر جاتے، بلکہ خود قرآن مجید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پہلے وہ زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں. یتفکرون فی السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اگلے مرحلے پر جب وہ قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگارا تو نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ باطل خلق نہیں کیا، تو نے وہ صحیح خلق کیا ہے. پہلے وہ غور کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا حکم جاری کرتے ہیں. میں آپ کی مثال دینا چاہتا ہوں جس پرابلم اور جس مشکل میں اس وقت ہمارا پاکستان کی سوسائٹی اس وقت گرفتار ہے، وہ اسی قرآن کی آیت کے ہم لوگ مستاق ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو ظاہری طور پر سینے سے لگا لیا، ہم نے قرآن کی خوبصورتی کو اپنے سینے سے لگا لیا. ہر مسجد سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی ہے، ہر مسجد سے قاریان قرآن کی خوبصورت آواز آتی ہے، ہر مسجد سے حافظان قرآن ہمیں نظر آتے ہیں، جو انتہائی اہم ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن اگر انسان اس کے بعد فہم قرآن کی منزل پر نہ آئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بلاسفیمی لا پاکستان میں آپ کے سامنے موجود ہے، قانون توہین رسالت. آپ اس کا مطالعہ کرنے، اس میں اگر اپنی جگہ پر کچھ خامیاں یا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ اپنا ایشو ہے الگ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ہی آپ کے معاشرے میں ذرا یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ کسی کرسچن نے یا کسی غیر مسلم نے قرآن کی توہین کی ہے تو کسی چیز کو دیکھے بغیر اندھی تقلید کے طور پر اس جذباتی وابستگی کی بنیاد پر ہم پوری کی پوری بستیوں کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کا قتل و غارت کر دیتے ہیں، ہم بغیر اس کو سمجھے ہوئے کہ قرآن ہمیں اقلیتوں کے بارے میں کن حقوق سے آگاہ کرتا ہے، قرآن ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے کن اخلاقیات کی طرف متوجہ کرتا ہے. ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعاً کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں. قرآن ہمیں اس کا درس دیتا ہے، ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اس شخص کو بھی سنیں کہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے. قرآن ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے. علی ابن ابی طالب جو فرماتے ہیں اگر تم میں مینجمنٹ کی پرابلم ہے، اگر تم میں انتظامی مشکلات ہیں تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ انتظامی مشکلات کو تم کس طرح سے حل کر سکتے ہو. اگر قرآن کے اوپر انسان تعلیم پر عمل کرنے لگے تو پھر اس میں یہ شعور آ سکتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا کتنا زیادہ خطرناک ہے.
قانون کو ہاتھ میں لینے کا اور ہر شخص کو بغیر کسی دلیل کی بنیاد پر خود ہی قتل کرنا شروع کر دے تو ہم دنیا کے سامنے اس دین کا کون سا امیج پیش کریں گے؟ آج کیا وجہ ہے؟ یہ وابستگی ہماری جذباتی وابستگی ہے، ہماری سوسائٹی کی پرابلم ہے، ہماری سوسائٹی کی اپ برنگنگ کی پرابلم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی اولاد میں تکرار نہیں کرنی۔ ہمارے اس چیز میں آ گئی ہے کہ اگر کہیں پر خدا نہ خواستہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو ہم اپنی گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں، اپنی عمارتوں کو جلا دیتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس سے دشمن اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی ہم قرآن سے وابستگی کا اور اپنے رسول سے محبت کا ہمارا اظہار یہ ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو تباہ کر دیں، تو دشمن تو خود یہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، انسان ظاہری طور پر قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگاہی اور وہ شعور اگر انسان کو نہ ہو تو وہ دین اور اسلام کے راستے کے اوپر جو ہے اس کے خلاف انسان چلا جائے گا۔ تو ہم ماداشتیم فقط خلاصے رو میخوام عرض بکنم همین که اگر ما به عمق قرآن پی نبریم، اگر ما به قرآن آگاهی نداشته باشیم، فقط به ظواهر قرآن بچسبیم، ما بسیاری از مشکلات اخلاقی که در جامعه خودمون داریم به خاطر همین است که ما به قرآن، به عمق قرآن پی نمیبریم، به تعلیمات قرآن توجه نمی کنیم۔ اگر واقعا اخلاق ما اخلاق قرآنی بشه، انسانیت ما قرآنی بشه، اگر واقعا اصولی که قرآن معرفی کرده، اگر اون اصول الهی و اصول ما آفاقی رو اونها رو اگر ما اون آفاقیت و ابدیتی که و اخلاقی که در این اصول وجود داره اگر اینها رو ما واقعا بتونیم در زندگی عملی خودمون پیاده بکنیم، ما بسیاری از مشکلات رو نخواهیم داشت۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ اپنی گفتگو کو میں اپنے اختتام کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت علی بن ابی طالب کو اس ملعون نے شہید کیا اور تلوار اور شمشیر سے ضرب لگائی، تو تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ میں مصائب کی طرف آنے سے پہلے مقدمتاً اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کا درد سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ امیر المومنین کا درد کیا تھا، امیر المومنین کی مشکل کیا تھی، آیا وہ مشکل آج بھی ہمارے زمانے میں موجود ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے، آیت اللہ مطہری اپنی کتاب میں بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ ابن ملجم ملعون اپنے زمانے کے 8 بڑے زاہدوں میں سے ایک تھا۔ یہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا اور اس نے اس رات کا انتخاب کیا تھا، یہ چاہتا تھا کہ اس رات میں جو ہوں یہ اپنے طور پر اس عبادت کو انجام دوں، اور علی بن ابی طالب جیسی شخصیت کو شہید کر کے اب آپ جو میسج امیر المومنین دینا چاہتے ہیں، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مجھے جو میرا درد ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے تمہارا خلوص کافی نہیں ہے، میرے لیے تمہارے جذبات کافی نہیں ہیں، مجھے تو ایک ایسا مسلمان چاہیے کہ جس میں آگاہی ہو، جس میں اویئرنیس ہو، جس میں شعور ہو، جو حق اور باطل کو تشخیص دے سکے۔ علی بن ابی طالب کا درد یہ تھا، اپنے لوگوں نے آپ کو خون کے آنسو رلائے، غیروں نے نہیں رلائے۔ وہ خوارج کہ جو علی بن ابی طالب کی جان کے دشمن تھے، ان خوارج کو علی بن ابی طالب نے جس طریقے سے ٹریٹ کیا اور جس طریقے سے ڈیل کیا، تاریخ میں خود اپنی جگہ پر یہ پڑھنے کا، اور یہ بھی ان خوارج میں سے ایک سے تھا۔ تو امیر المومنین کا اصل درد یہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ جنگ صفین میں علی بن ابی طالب اپنی سپاہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھ جاؤ اور اس قرآن کے نیزوں پر بلند ہونے کو اس کی پرواہ مت کرو، لیکن کہا یا علی ہم تو آپ کو بہت عظیم دیندار سمجھتے تھے، ہم آگے نہیں بڑھتے، قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ علی کہنا چاہتے تھے دیکھو میں قرآن ناطق ہوں، میں قرآن صارمت ہے، یہ تم اس کی پرواہ مت کرو، تم دشمن کی سازش کو سمجھو۔ لیکن وہی بے وقوف طبقہ، وہی احمق طبقہ کہ جو دین کو صحیح طرح نہیں سمجھتا تھا، علی بن ابی طالب ایک مقام پر کمیل نامی اس عظیم شخصیت جس کی دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ایک مقام پر جا رہے تھے اور ایک مقام پر کمیل نے ایک شخص کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں وہ آیت ابھی
نہیں پڑھنا چاہتا, وقت کم ہے. اس میں یہ لکھا تھا کہ جو لوگ رات کو خدا کی عبادت کرتے ہیں, جو آخرت کے خوف میں آنسو بہاتے ہیں, یہ شخص گڑ گڑا رہا ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے. اور کمیل کی عجیب حالت ہو رہی ہے کہ کاش میں بھی اس مقام پر ہوتا. تو آپ کے مولا اور آپ کے آقا نے ایک مرتبہ کمیل کو خطاب کیا کہ اے کمیل, مجھے معلوم ہے کہ تمہارے قلب کی حالت کیا ہے اور تمہیں یہ کتنا متاثر کر رہا ہے اس شخص کا تلاوت کرنا, لیکن کمیل میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ شخص جہنمی ہے. عجیب و غریب چیزیں ہمیں امام علیہ السلام سے ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ میں بس ثابت کروں گا کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کو آپ جنگ نہروان سے خطاب کرتے ہیں, 4000 خوارج کا لشکر علی ابن ابی طالب کے سامنے تھا, اور پھر علی ابن ابی طالب نے آن کی آن میں, آپ یہ دیکھیے یہ علی کی بصیرت تھی, یہ کسی معمولی آدمی کا کام نہیں تھا کہ جن کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہوں ان کے اوپر علی کی, ان کی گردن پر علی کی تیغ چل رہی ہو. یہ علی کی آگاہی تھی, یہ علی کی بصیرت تھی. ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. علی نے کمیل کو خطاب کیا, اے کمیل, یہ وہی شخص ہے کہ جس نے تمہیں متاثر کیا تھا, آج میرے مقابلے پر آ چکا ہے, آج اس کے خون کے آثار تم میری شمشیر پر دیکھ رہے ہو. تو یہاں پر علی نے یہ پیغام دیا کمیل کو, دیکھو اس وقت وہ معیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے انسان بہت عبادت گزار ہو, لیکن اس کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیرورزم کے خلاف جو اس وقت جنگ ہے, اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو طالبان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور وہ لوگ کہ جن کی جو شدت پسندانہ جن کی اپروچ ہے دین کے بارے میں, آپ یہ دیکھیں کہ ان میں خلوص شاید آپ سے زیادہ ہو. بہت آخری نقطہ میں کہنا چاہتا ہوں, شاید ان میں خلوص آپ سے زیادہ ہو, شاید ان میں عبادت آپ سے زیادہ ہو, شاید وہ نماز آپ سے زیادہ پڑھتے ہوں, لیکن ایک جملہ آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی کا نقل کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ معیار, عبادت مکمل نہیں ہوتی. بہت توجہ کیجئے گا, ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہوتی مگر یہ کہ آپ خلوص پیدا کریں, اپنے آپ کو خالص کریں. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ خلوص کافی نہیں ہے مگر یہ کہ آپ معرفت پیدا کریں. اگر معرفت نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو پھر آپ کبھی بھی صحیح معنی میں دیندار نہیں ہو سکتے. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم, کل کی مجلس کے اختتام پر میں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے زندگی کے 4 ادوار تھے. ایک دور ان کی پیدائش سے بعثت تک, ایک دور بعثت سے ہجرت تک, ایک دور ہجرت سے وفات تک, ایک دور جو ہے وہ خلافت کا دور جس میں آپ خلیفہ بھی ہوئے, اور ایک وہ دور ہے علی ابن ابی طالب کی زندگی کا کہ جس کو 45 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے. وہ دور ہے ضربت سے لے کر علی ابن ابی طالب کی شہادت تک. اس 45 گھنٹے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں امیر المؤمنین نے اپنے انسان کامل ہونے کو ظاہر کیا. ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسن کو بلاتے ہیں, بیٹا حسن دیکھو, اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اگر میں بچ جاؤں تو میں اس قاتل کے ساتھ خود جانتا ہوں کیا سلوک کروں, لیکن اگر میں جو ہوں اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاؤں تو پھر تم صرف ایک مرتبہ قصاص کرنا. بیٹا حسن دیکھو کہ تم جو ہو اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا, تم اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا. دیکھو اس قاتل کو کسی وقت بھی بھوک اور پیاس کا جو ہے احساس نہ ہو. یہ علی ابن ابی طالب, یہ اپنے وقت کے ہمارے عظیم امام جو اپنے قاتل کو انسانیت کا آپ یہ دیکھیے درس دے رہے ہیں. علی ابن ابی طالب کی جس وقت آخری جملات, وہ آخری کلمات آپ کے لبہائے مبارک پر جو جاری ہیں, ان میں سے تاریخ یہ بتاتی ہے, عزیزان عزیز, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے لبہائے مبارک پر یہ جملات ہیں. فرماتے ہیں واللہ ما فجانی من الموت وارد کراتہ, خدا کی قسم, بہت توجہ کیجئے گا, اگرچہ مصائب کا حصہ ہے,
خدا کی قسم موت کی صورت میں جو چیز میرے سامنے آئی ہے میں نے کبھی بھی اس سے ناپسند نہیں کیا. امیر المومنین فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُ إِلَّا قَارِبٍ وَرَدًا، اور میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کی تاریکی میں بیابان میں پانی کی تلاش میں نکلتا ہے اور جب اس کو پانی ملنے کی خوشی محسوس ہوتی ہے تو میری مثال اس شخص کی مانند ہے. وَطَالِبٍ وَجَدًا، اور میری مثال اس عاشق کی مانند ہے کہ جو اپنے محبوب سے ملتا ہے. عزیزارو، علی ابن ابی طالب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کائنات کا اتنا عظیم امام کہ جتنی شدید ضربت کہ کوفے کے اس طبیب نے یہ کہہ دیا کہ مولا جو وصیت کرنی ہے آپ وصیت فرما دیجئے. وہ مولا آخری لمحات میں آپ کی زبان مبارک پر جو وصیت ہے وہ عالم انسانیت کے نام ہمیشہ رہنے والی انسانیت کے لیے ہمیشہ رہنے والا پیغام ہے. کبھی فرماتے ہیں اللہ اللہ ایتام، بیٹا حسن یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ اللہ. کبھی فرماتے ہیں جیرانکم، تم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، اللہ اللہ تم جو ہو اپنے تقوی کا خیال رکھنا. یہ علی ابن ابی طالب. کبھی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن سے عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں. علی ابن ابی طالب عزیزارو وصیت کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رونے اور گریہ و زاری کی اتنی آواز ہے علی کے لبھائے مبارک پر، اب صرف آخری جملات ہیں اور یہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. تاریخ یہ بتاتی ہے عزیزارو کہ علی ابن ابی طالب کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. میں کہوں گا کہ مولا آپ کی لب مبارک پر اتنی عظیم نصیحتیں، مولا یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا. مولا کہ آپ کے فرزند حسین کو ہم کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ آخری جملات آخری کلمات جب حسین ابن علی صحرائے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں بڑی مشکل سے اپنی قوت و طاقت کو جمع کر کے ایک مرتبہ اپنی تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے، یا آل ابو سفیان، اے آل ابو سفیان ان لم تکن لکم دینکم، اگر تم میں دین نہیں ہے، ولا تخافون الآخرہ، اور تم میں آخرت کا خوف نہیں ہے، فَتَكُونُوا أَحْرَارًا فِي الدُّنْيَا فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي الدُّنْيَا، تو تم دنیا میں آزاد مرد کیوں نہیں بنتے؟ عزیزارو رات کی تاریکی میں علی کو غسل و کفن دیا گیا. صرف 6 یا 7 افراد تھے، حسن و حسین، محمد ابن حنفیہ اور بہت ہی کم لوگ. ان ملعون خوارج کے خوف سے علی ابن ابی طالب کو رات کی تاریکی میں جب دفن کے لیے لے کر چلے تو پھر کسی کو معلوم نہ ہوا، اس لیے کہ وہ ڈر تھا کہ علی کے جنازے کی بے حرمتی کر دیں. عزیزان محترم، تاریخ میں یہ ہے کہ بعد میں جا کر جب بنی عباس کی حکومت آئی تو امام صادق نے اپنے جد کی قبر کی نشاندہی کی اور بتایا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی قبر یہ ہے. اس حد تک خوف موجود تھا. میں کہوں گا یا علی، آپ کو کفن بھی ملا، آپ کو دفن بھی کیا گیا، اگرچہ رات کی تاریکی تھی لیکن ہماری جانیں قربان ہو آپ کے فرزند حسین پر. صحرائے کربلا میں حسین کی لاش کو کوئی دفنانے والا موجود نہیں ہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہمارے ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما.
پرچم اسلام کو سربلند فرما اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.